اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین ربنا ورب الملائکۃ الصادقین ثم الصلاۃ والسلام علی رسولہ المصدق ومحمود الاحمد سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ ایام اربعین ہیں، ماہ صفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ دن حسینیت کے اس پہچان کروانے کے دن ہے کہ دنیا کے وہ افراد جو آج تک لیڈر کی تلاش میں ہیں، جو آج تک ہادی کی تلاش میں دنیا کے مختلف مذاہب میں بھٹک رہے ہیں، ان کو آشنائی کرانے کے لیے یہ دن بہت مہم ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث رسول خدا کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں رسول فرما رہے ہیں بے شک حسین جو ہے وہ ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے، سفینہ نجات ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، یہ ایک ایسا ہدایت کا چراغ ہے کہ جس کی روشنی کی ایک کرن جہاں پہ پڑ گئی ہے وہاں کی نسلوں کو ہدایت نصیب ہو گئی ہے۔ میں آج کے دن کی نسبت، کیونکہ یہ دن اربعین کے دن ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں زائرین کا ہجوم ہے جو یہاں پہ حسین کے عشق میں امڑتا آ رہا ہے، تو تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اس سفر عشق میں، حسین کے عشق میں آنے والوں کی اصل منزلت کیا ہے اور ان کا مقصد کیا ہے۔ دیکھیے، حسین کو رسول خدا نے ہدایت کا چراغ بھی کہا اور سفینہ نجات بھی کہا۔ سفینہ نجات کہتے کسے ہیں؟ دیکھیے، جب طوفان آ جاتا ہے دریا میں، سمندر میں، تو بہت سارے لوگ جو بڑی بڑی کشتیوں پہ سوار ہوتے ہیں، اگر کشتی ٹوٹ جاتی ہے اور اس میں لوگ سمندر کی موجوں کے درمیان گم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر انہیں بچانے کے لیے جو سفینہ یا جو کشتی آتی ہے وہ نجات دہندہ ہوتی ہے۔ اب وہ کشتی آ جاتی ہے، اب کشتی کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس نجات دینے والی کشتی کا کام یہ ہے کہ اس نے ان لوگوں تک پہنچنا ہے اور انہیں نجات دینی ہے۔ لیکن جب حادثہ ہو جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کشتی میں سوار ہر فرد نہیں ہوتا، پھر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو سمندر میں ڈوب کے مر جاتے ہیں، ان کے بدن سے جان نکل جاتی ہے۔ تو پھر یہ جو کشتی بچانے کے لیے آتی ہے، یہ ان مردہ لوگوں کو نہیں اٹھاتی ہے، یہ کشتی اٹھاتی ہے ان لوگوں کو جن میں حیات باقی ہوتی ہے، نجات انہیں دیتی ہے جن میں حیات کی رمق باقی ہوتی ہے۔ اب جن میں حیات باقی ہوتی ہے انہوں نے کرنا کیا ہوتا ہے؟ کرنا یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے اندر زندگی کے احساس کو یاد کروانا ہوتا ہے اور آنے والی کشتی کے سامنے لبیک کا نعرہ لگانا ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں، ہمیں نجات دیجیے۔ یہ کشتی اس طرف جائے گی جہاں پہ حیات کا عنصر پایا جاتا ہوگا، جہاں پہ ابھی زندگی باقی ہوگی، مردہ بدن کی جانب کشتی نہیں جائے گی، یہ زندگی والی طرف جائے گی۔ اب جس نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور کہا کہ میں زندہ ہوں، یہ کشتی اس سے لے لے گی اور اس سے نجات مل جائے گی۔ عرض یہی کرنا چاہتا ہوں کہ ایام امام حسین علیہ السلام میں یہ جو لاکھوں اور کروڑوں لوگ آ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کے پاس، اس سفینہ نجات کے پاس، سفینہ تو اتنا وسیع ہے کہ پوری دنیا اس میں سما سکتی ہے، لیکن یہ سفینہ بھی اسی طرح اسے نجات دے گا جس کے اندر ابھی ایمانی حیات باقی ہے، جس کے اندر ابھی حسینیت کا عنصر باقی ہے، جو امام کی ایک صدا پہ لبیک کہے گا، امام حسین اسے اپنے سفینے میں سوار کر لیں گے اور دنیا کے بے ایمانیوں کے اور کفر کے اور ظلم و ستم کے طوفان سے یہ کشتی، یہ سفینہ نکال کے لے آئے گا، اور یہ سفینہ حسین ہے۔ اس لیے رسول خدا نے کہا یہ سفینہ نجات ہے، یہ نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ ہاں، اب لوگوں کے اوپر ہے کہ اس سفینے کو دیکھ کے ان کے بدن میں اتنی طاقت ہے، یہ اربعین بھی سفینہ ہے، ایک اتنی طاقت ان کے بدن میں ہے کہ اس سفینے کو دیکھ کے ہاتھ کو بلند کریں اور کہیں کہ اے حسین، اب ہم زندہ ہیں، ہم آپ کے سفینے میں سوار ہونا چاہتے ہیں، ہم اس کشتی نجات میں آنا چاہتے ہیں۔ آپ میں اتنی قوت ہونی چاہیے کہ آپ حسین کے بارے میں، حسین کی طرف دیکھتے ہوئے ایک دفعہ لبیک کہہ دے، پھر حسین آپ کو اپنے سفینے میں سوار کر لے گا اور سفینہ نجات ہے، یہ آپ کو نجات دے دے گا۔ اور اسے موصوف فرماتے ہیں کہ ہم بھی سب
نجات دینے والے ہیں، لیکن حسین بہت تیزی سے نجات دیں گے، یہ سفینہ بہت تیز ہے۔ تو لہٰذا اس سفینے میں سوار ہونے کے لیے نہ کسی مسلک کی قید ہے، نہ کسی ملک کی قید ہے، نہ کسی مذہب کی قید ہے، نہ کسی نسل کی قید ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سفینہ حسین میں سوار ہونے کے لیے کس کس ملک کے، کس کس ثقافت کے، کس کس مذہب کے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو عیسائی بھی نظر آئیں گے، یہاں پہ آپ کو ہندو بھی نظر آئیں گے، یہاں پہ آپ کو سکھ بھی نظر آئیں گے، یہاں پہ وہ لوگ بھی آتے ہیں کہ جو خدا کو نہیں مانتے ہیں لیکن حسین کے عشق میں چلے ہوئے آتے ہیں، حسین کے پاس آ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حسین واحد وہ ہستی ہے کہ جس نے بھی حسین کو جانا ہے اس نے پھر یہ فیصلہ کیا ہے، اگر انسانیت ہے تو حسین کے پاس ہے، اگر نجات ہے تو حسین کے پاس ہے، اگر ہدایت ہے تو حسین کے پاس ہے۔ اس لیے لاکھوں کا لشکر چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اور بالخصوص یہ جو پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں اور ان کا عنوان عربین امام حسین اور ظہور امام زمانہ علیہ السلام تک کی نسبت ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور جو امام کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، ان نشانیوں میں سے جو واضح ترین نشانیاں ہیں وہ یہ ہیں کہ جب امام آئیں گے عدل و انصاف ہوگا، کوئی کسی کے ساتھ ظلم و ستم نہیں کرے گا، ہر کوئی ہر کسی کے حقوق ادا کرے گا، کوئی کسی پہ تجاوز نہیں کرے گا، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا۔ اس کی ایک مثالی شکل ہمارے سامنے یہ اربعین کے دن ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں کہ اربعین کے دنوں میں ثقافت لوگوں کی مختلف ہے، ہر فرد کا مزاج مختلف ہے، ہر آنے والے کا ملک مختلف ہے، اس کی طبیعت مختلف ہے، لیکن کروڑوں لوگ چل رہے ہیں، کسی کا کسی سے اختلاف نہیں ہے۔ کروڑوں لوگ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، کوئی کسی پر تجاوز نہیں کر رہا ہے، جبکہ انہیں کوئی گائیڈ نہیں کر رہا، کوئی یہ آنے سے پہلے انہیں ٹرین نہیں کیا جاتا، آپ نے مشی کرنی ہے اور آپ نے جو ہے وہاں پہ یہ آداب اختیار کرنے ہیں، یہ آپ نے سلیقہ رکھنا ہے، چھوٹوں کا خیال، بڑوں کا ادب، یہ ساری چیزیں نہیں سکھائی جا رہی۔ کیوں؟ کیونکہ جس کے دل میں حسین آ جاتا ہے وہ ان آداب سے واقف ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ چیز میں مثال پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں دیکھیں آنے والے ایک چیز کو واضح کر رہے ہیں کہ جب حسین دل میں آ جاتا ہے تو پھر تہذیب بھی ایک ہو جاتی ہے، پھر مسلک بھی ایک ہو جاتا ہے، پھر مذہب بھی ایک ہو جاتا ہے اور عقیدہ بھی ایک ہو جاتا ہے، اور وہ حسینی عقیدہ کہلاتا ہے۔ جو عقیدہ حسینی کو دل میں بسا لیتا ہے پھر وہ کسی پہ تجاوز نہیں کرتا ہے۔ یہاں پہ اگر آپ آئیں، پروردگار آپ کو توفیق دے، جب آپ یہاں پہ پہنچیں، یہاں پہ جو مناظر نظر آتے ہیں اور ان مناظر کو جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں پھر یقین ہوتا ہے کہ یقیناً جنہوں نے ابھی امام زمانوں کو دیکھا نہیں ہے، جنہوں نے اس حسین کو دیکھا نہیں ہے، پڑھا ہے، سنا ہے، سینوں میں اتارا ہے، عقیدہ ولایت دل میں ہے، لیکن جب اس راہ حسینی پہ چلتے ہیں تہذیب بھی ایک ہو جاتی ہے، تمدن بھی ایک ہو جاتا ہے، طریقہ بھی ایک ہو جاتا ہے، اسلوب بھی ایک ہو جاتا ہے، اخلاق بھی ایک ہو جاتا ہے، اور ہر کوئی عدل و انصاف کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اور یہی سلیقہ جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے اسی وقت آپ کو نظر آئے گا کہ ہر کوئی ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنے والا ہوگا۔ اور یہاں حقوق تو بہت پیچھے کی بات رہ جاتی ہے۔ جو آپ کو یہاں پہ مناظر نظر آئیں گے، جو یہاں پہ آپ کو چیزیں نظر آئیں گی کہ لوگ ایک دوسرے کی خدمت کے لیے مرے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے قدموں پہ ہاتھ لگا رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت کریں، آپ ہمیں ایک موقع دیں۔ کس نسبت سے؟ کہ آپ زائر امام حسین علیہ السلام ہیں، آپ میرے مولا کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں اور میں آپ کی خدمت کر کے ایک خادم زائر امام حسین کا ٹائٹل اپنے سینے پہ سجا کر مولا کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ اور کس انداز خدمت ہے یہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ جو امام زمانہ علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو پھر خدمت کرنے والے بھی ایسے ہی ہوں گے۔ کیونکہ میں مشی کو راستے میں دیکھتا ہوا آ رہا ہوں، خدمت کرنے والوں کا عالم یہ ہے، ان کی بہن بیٹیاں پس پردہ ہیں، ان کے مرد جو ہیں درمیان میں روڈوں پہ کھڑے ہوئے ہیں، مواقب لگائے ہیں، وہاں خدمت کر رہے ہیں۔ جب شام کا وقت ہو جاتا ہے تو اس ٹائم کا منظر کیا ہے کہ ان کے مرد آ کے آپ کے ہاتھوں کو پکڑتے ہیں اور ہاتھوں کو پکڑ کے کہتے ہیں کہ ہمیں ایک رات کا موقع دیں، ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ میں آپ کو اپنا مشاہدہ بتا رہا ہوں، جو آج مشی پہ آتے ہیں وہ یقیناً جانتے ہیں۔ اب وہ کرتے کیا ہیں؟ آپ کے ہاتھوں کو ہاتھ چومیں گے، آپ کے قدموں پہ ہاتھ لگائیں گے کہ آپ ہمارے گھر میں آ جائیں۔
आपको पकड़ के ले जाएंगे, अपने घर में जाके आपके कपड़े धुलाएंगे, आपके लिए बेहतरीन खाने का इंतज़ाम, आपके लिए बेहतरीन बिस्तर का इंतज़ाम, और सब खिदमत करने के लिए उनकी आंखें बेताब होती हैं, उनके हाथ मचल रहे होते हैं कि हम ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत कर सके। और सुबह के वक्त जब ये सारी खिदमत कर चुके तो हैं, जिस जगह से हमें उठाते हैं वहीं पे छोड़ देते हैं और जाते हुए हाथों को बांध के जुमले अर्ज़ करते हैं, अगर कोई खिदमत में कमी रह गई हो हुसैन के सदक़े में माफ़ कर दीजिएगा। हम जितनी हैसियत रखते थे हमने उतनी आपकी खिदमत की है। बादशाह जैसे लोग यहाँ पे आके ज़मीन पे बैठ के लोगों के कदम साफ कर रहे होते हैं। यहाँ पे बाज़ मौक़े वैसे हैं कि जिन्हें मैं खुद तजर्बा कर चुका हूँ कि अपने ममालिक में वो एक बेहतरीन ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों के जूते लेके कपड़ा मार के साफ़ कर रहे होते हैं और कहते हैं ज़ाहिर इमाम हुसैन मेरे मौला से मेरे लिए दुआ करना कि आपका अदना सा एक खादिम बैठा हुआ हूँ। तो ये जो चीज़ें आपको नज़र आएंगी, इसी में इंसानियत है, इसी में अखलाकियत है, इसी में अक़दार है। यही चीज़ें हैं जो हुसैनी पैगाम जहाँ तक पहुँच रहा है और लोग हुसैन की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। और ये अरबाइन का इज़्दिहाम, ये अरबाइन का हजूम आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये तो वो मंजिल है, ये वो मनाजिर हैं जो आप करबला के अंदर देख रहे हैं। अभी 80 किलोमीटर के फासले पे ऐसे ही हजूम है जो चलता हुआ आ रहा है, लेकिन सारा हजूम का मंजर क्या है? किसी के हाथ में तस्बीह है, वो तस्बीह पढ़ता हुआ आ रहा है, किसी के हाथ में कुरान है, वो कुरान की तिलावत करता हुआ आ रहा है, और कदम ब कदम आगे बढ़ता हुआ आ रहा है। किस लिए? कि अपने आका व मौला की बारगाह में सलाम अर्ज़ कर चलूँ, सलाम अर्ज़ कर सकूं। और आने वालों में छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, जवान, ऐसे अफराद में इसमें हैं कि जो चल नहीं सकते हैं, कोई व्हील चेयर पे है, कोई स्टिक के सहारे चलता हुआ आ रहा है और कदम कदम बढ़ता हुआ आगे आ रहा है। मैंने अपनी आंखों से मनाजिर देखे हैं कि एक फ़र्द आ रहा था कि क्योंकि बाज़ औक़ात मौका मिलता है मवाक़िब में कुछ ज़ायरीन की खिदमत का, तो एक ऐसा शख्स आया कि जिसके पाँव के तलवे छालों से भर चुके थे। अब अगर फितरी तौर पे देखा जाए तो मज़ीद चलने की सकत उसमें नहीं थी, लेकिन वो फिर चलता हुआ आगे बढ़ रहा था। तो मैंने उसे सवाल किया, मैं कहा आप आराम करें, अभी अरबाइन के दिन में फासला है, आप इस्तराहत करके अपने कदमों को थोड़ा इस्तराहत दें, आपके ज़ख़म ठीक हो जाएं, फिर आगे बढ़ जाएं। तो जो उसका जवाब था वो कहते हैं इमाम हुसैन से ज़्यादा ज़ख़म तो मेरे पाँव में नहीं है। अहले बैत के कदम जो कैद होने के बाद फासले उन्होंने तय किए हैं करबला के बाद, उससे ज़्यादा मैं ज़ख्मी तो नहीं हूँ। मैं इन्हीं कदमों में हुसैन को सलाम करना चाहता हूँ। ये तहजीब, ये सलीका, ये दर्द फ़कत आपको हुसैनी अकीदा रखने वालों में नज़र आएगी। गर्दन काटने वालों में ये अकीदा नहीं आएगा, ये गर्दन कटवाने वालों में आपको अकीदा नज़र आएगा। तो लिहाजा ये इज़्दिहाम जो चलता आ रहा है, ये निशानियाँ हैं कि जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम आएंगे, इसी तरह से हम सारे इकट्ठे होंगे और इमाम की एक दफ़ा आवाज़ पर हम सब लब्बैक कहते हुए अपने इमाम की बारगाह में हाजिर हो जाएंगे। अभी तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने लब्बैक नहीं कहा, अभी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने हमें नहीं बुलाया है। अभी तो हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इश्क में, इमाम हुसैन की मोहब्बत में, इमाम हुसैन की ज़ियारत में, इमाम हुसैन की सदा पे आए हुए हैं। अभी तो हल मिन नस्र यंसुरना की सदा पे हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज हजूम जो है वो करोड़ों, हर दफ़ा फ़िक्र बढ़ती चली जाती है, मुश्किलात हैं, रुकावटें हैं, लेकिन उसके बावजूद हर आया आता साल ज़ायरीन की तादाद को बढ़ाता चला जा रहा है। 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, यहाँ तक 6 करोड़ तक तो फ़िक्र जा चुकी है। यहाँ तक ज़ाहिर चलते आ रहे हैं। ये तो हुसैन की सदा है, अभी वक्त के हुसैन ने सदा नहीं दी है। जब वक्त का हुसैन सदा देगा तो फिर दुनिया देखेगी कि हुसैनी कहाँ कहाँ से निकलते हैं और अपने वक्त के इमाम की सदा पे कैसे इमाम की बारगाह में हाजिर होते हैं। दुनिया इसीलिए आज इस मज़हब हक्का से खौफ खा रही है। हमारे पाकिस्तान में जो नए नए बिल पेश किए जा रहे हैं, वो यही वजह है कि दुनिया डर रही है कि जिस इमाम के ज़ुहूर में ये इतने मुत्तहिद हैं, इनके इमाम मौजूद नहीं है, लेकिन उसके इंतज़ार में इतने मुत्तहिद हैं। जो इनका इमाम दुनिया से जा चुका है, इमाम हुसैन हो, इमाम अली हो, दुनिया से जा चुकी हैं अल ज़ाहिर, लेकिन हकीकत में तो हम मानते हैं वो जिंदा है, हमें देख रहे हैं, लेकिन उनके मुताबिक जा चुकी हैं। तो उसके बावजूद ही इतने मुत्तहिद हैं, गर्दनें कटवा रहे हैं, बच्चे ज़िबा करवा रहे हैं, उसकी ज़ियारत के शौक़ में इतनी मुशक्क़तें बर्दाश्त कर कर मुत्तहिद हो रहे हैं। तो जब इनका इमाम आ जाएगा फिर इनके इत्तेहाद का आलम क्या होगा? फिर किस अंदाज में ये शीयत और वो मज़हब जो रसूल खुदा ने पेश किया था उसको असल चेहरे के साथ दुनिया के सामने पेश करेंगे, तो उस वक्त आलम क्या होगा? तो लिहाजा ये इज्तिमाआत आज भी इस जदीद दौर में भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इन जुलूसों को दुनिया के सामने नहीं दिखाया जा रहा। कोशिश की जा रही है कि इसको छुपा दिया जाए,
कोशिश की जा रही है कि दुनिया तक ये पैगाम हुसैनी ना पहुंचे, लेकिन कब तक छुपाया जाएगा? आखिर दुनिया भी मजबूर हो जाएगी। 6 करोड़ इंसान एक जगह पे जमा हो रहे हैं, किस मकसद के लिए? ना इनमें से किसी ने एक प्ले कार्ड उठाया है कि हमारा ये मुतालबा है, ना ये एहतजाज कर रहे हैं कि हमें ये दिया जाए, ना ये किसी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, बल्कि मुशक्क़त को बर्दाश्त करने के लिए अपने आराम को छोड़ के, अपने सुकून को छोड़ के, अपनी आसाइशों की ज़िंदगी छोड़ के यहाँ पे मुश्किलें आके बर्दाश्त कर रहे हैं। ना किसी के खिलाफ नफरत का इजहार कर रहे हैं, फकत एक ही नारा है, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। बच्चा भी नारा लगा रहा है, बूढ़ा भी नारा लगा रहा है, और मुशक्क़तें बर्दाश्त करते हुए। देखिए, आज मीडिया हमें बहुत सारे ऐसे मकामात की मनाजिल दिखा रहा है जो पहले हमें नज़र नहीं आते थे। गालिबन बसरा की जाने से रास्ते में एक दरिया पड़ता है, लोग उस कीचड़ वाले दरिया में गिरते संभलते कपड़े मट्टी से भर चुके हैं, लेकिन दौड़ते हुए आ रहे हैं ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। इस हुसैन के इश्क में चलते आ रहे हैं। इस हुसैन का इश्क इतना वज़नी है, इस हुसैन के इश्क की इतनी मिठास है कि दुनिया की मुश्किलें कुछ भी नहीं लगती हैं। लोग लाखों रुपए लगा के सुकून हासिल करने की कोशिश करते हैं, ये लाखों लुटा के मुश्किलात को अपने ऊपर लाना चाहते हैं। इस उन्वान से, इस अंदाज से, क्या हुसैन जो तुझ पे मुसीबतें हैं वो तो कुछ भी नहीं है, ऐ मेरे मौला जो मुश्किलात आपने देखी हैं उसकी निस्बत कुछ भी नहीं है। हम आपके पास अगर करबला में होते, हमें अल्लाह ने ज़िंदगी दी होती, हम आपकी नुसरत के लिए आते। तो ये सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। दुनिया लाख कोशिशें करे, ये अब छुपने वाला नहीं है। हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में आज से 2 साल पहले कोशिश की गई कि जुलूसों को रोका जाए, तो अल्लाह ने वहाँ तौफीक दी हमारे उलमा को, वहाँ के ज़ायरीन को, उन्होंने वहाँ पे अरबाइन की मशी शुरू कर दी, और आज पाकिस्तान, हिंदुस्तान में लाखों की तादाद में लोग वहाँ पे भी इश्क़ हुसैन का इजहार करने के लिए आ रहे हैं। तो जो बात मैंने शुरू में अर्ज़ की कि सफ़ीना निजात है, ये सफ़ीना तो हर किसी के पास जाएगा, लेकिन निजात उसको मुयस्सर होगी जिसमें इतनी ताकत है कि वो लब्बैक के लिए हाथ को बुलंद कर सकेगा, जो एक दफ़ा अपने मौला को पुकार सकेगा, जो एक दफ़ा मौला की हल मिन्ना यंसुरना की सदा पे लब्बैक कहेगा, ये उसे उठा लेगा। जिनके दिल मुर्दा हो चुके हैं, जो हुसैन से दूर हो चुके हैं, जिनके यहाँ हुसैन है ही नहीं है, ये सफ़ीना उसे निजात नहीं देगा। सफ़ीना बहुत वसी है, सफ़ीने में कोई कमी नहीं है, करोड़ों अरबों लोग इस सफ़ीने में सवार होकर निजात हासिल कर सकते हैं। क्यों इससे निजात मिलेगी? हुसैन के मुस्तफ़ा ने कहा है कि ये निजात का सहारा है, और जिसे हुसैन निजात दे देगा, जिसे हुसैन अपनी कश्ती में सवार कर लेगा, उससे दुनिया का कोई तूफ़ान भटका नहीं सकता है। और उसकी मिसाल आपको बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ, ये अरबाइन के जुलूस, ये इमाम हुसैन के इश्क में निकले हुए ज़ायरीन, ये अबा अब्दुल्ला की मोहब्बत में आने वाले ज़ायरीन यहाँ पे आ रहे हैं, और उस सदा को पुकारने के लिए, इमाम हुसैन की इस कश्ती को देख के निजात के लेने के लिए अपनी सांसों को बुलंद करके अपनी ज़िंदगी का सबूत दे रहे हैं कि मौला हम ज़िंदा हैं, हमें अपनी कश्ती में सवार कीजिए, हम मुर्दा नहीं हैं, हमारे दिल में आपसे मोहब्बत, आपका इश्क ज़िंदा है, और आप हमें निजात दीजिए। इसीलिए ये सारे इमाम हुसैन की कश्ती में सवार होने के लिए आए हैं, और हुसैन इनको जब सवार कर लेगा फिर कोई इन्हें गुमराह नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ज़बान मुस्तफ़ा से ये कलिमात जारी हुए हैं। आज मैं देख रहा था कि अमूमन ऐसा होता था कि जब ये अरबाइन के जुलूस का अरूज होता था, वो 14 सफ़र 15 सफ़र को बहुत ज़्यादा रश हो जाया करता था, लेकिन इंशाअल्लाह इस दफ़ा 12 सफ़र को देखा कि ऐसे रश था जिस तरह मेरे पीछे रश नज़र आ रहा है। नजफ़ से लेके करबला तक लोगों का इज़्दिहाम है, लोगों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। अगर आप किसी से पूछें आप अपने कदमों में जो इतनी मुशक्क़त बर्दाश्त कर रहे हैं किस लिए, वो यही कहेगा कि मैं अपने आका की बारगाह में हाजिर होना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि मौला इस मुशक्क़त के साथ हाजिर हुआ हूँ, इस ग़ुलाम का सलाम कबूल कीजिएगा। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरा सलाम हो उन चेहरों पर जिनका रंग बदल गया ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर आने के लिए। देखिए, आज फिर भी मशी बहुत आसान है, जो ज़ायरीन आ रहे हैं उनके लिए बहुत आसानियाँ हैं। ये उस वक्त भी सिलसिला नहीं रोक सका जो दुनिया रोकना चाहती है, उनके लिए पैगाम अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब मुश्किलात इतनी ज़्यादा थी कि अगर कोई हुसैन को सलाम करने के लिए आना चाहता है तो उसे अपने बाजुओं को कलम करवाना होगा, फिर ज़ियारत इमाम हुसैन पे आएगा। इससे ज़्यादा सख्ती को बढ़ाया गया
کہا گیا کوئی آنا چاہتا ہے حسین کی زیارت کے لیے آئے. 2 افراد آئیں گے، ایک کو قتل کیا جائے گا، ایک زیارت امام حسین کرے گا. تو اس وقت بھی ماؤں کے ہاں جب بیٹے پیدا ہوتے تھے تو اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ میرے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ایک اور ہمیں موقع دیا، ہم حسین کی زیارت کو لے چلے جائیں گے. جن ماؤں نے بچے ذبح کروا کے حسین کی زیارت کی ہے، جن افراد نے اپنے بازوؤں کو قلم کروا کے حسین کی زیارت کو نہیں چھوڑا ہے، کیا آج کے دور میں مشکلات کو دیکھتے ہوئے حسین کی زیارت کو چھوڑ دیں گے؟ دنیا بے وقوف ہے، دنیا سمجھتی ہے کہ ہم انہیں حسین سے جدا کر دیں گے. ایسا ممکن نہیں ہے. مشی میں دھماکے ہوتے رہے، جب داعش کا دور تھا دھماکے ہوتے رہے، لوگوں نے ہوا میں سر اڑتے ہوئے دیکھے، لیکن اس کے باوجود ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے ہیں. ایسے واقعات ہمارے اساتذہ بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مشی ہو رہی تھی، بلاسٹ ہوا ہے، لوگوں نے دیکھا کہ سر ہوا میں بلند ہوئے ہیں، لیکن کیا ہوا؟ جو ان کا خون بکھرا ہوا تھا، لوگ جو وہاں کے جو تھے انہوں نے پانی مارا، جگہ صاف کی اور وہیں سے مشی کا آغاز ہو گیا. تو لہٰذا یہ سفر رکنے والا نہیں ہے. دنیا کوشش کرے گی. دنیا کو خوف کیوں ہے اس اربعین سے؟ کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ پیغام جہاں تک جائے گا وہ سوال ضرور کرے گا. یہ اتنا بڑا اجتماع جمع کیوں ہو رہا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا اجتماع، دیکھیے خانہ کعبہ میں جو سب سے بڑا اجتماع جمع ہوا ہے 40 سے 50 لاکھ تک گیا ہے، اور اس کے بعد ان کی حکومت اس میں مینیج کرتی ہے. انہیں ہزارہ قسم کے والنٹیئر لینا پڑتے ہیں تاکہ اس کو مینیج کر سکے. لیکن یہاں پہ کوئی حکومتی طور پہ اقدام نہیں کیا گیا ہے. 5-6 کروڑ افراد اور حکومت کی طرف سے کوئی کسی کے لیے کھانے کا انتظام نہیں کہ باقاعدہ کہا گیا ہو کہ یہ حکومت کی طرف سے لگایا گیا ہے. کیا نہیں، لوگ خود لگا رہے ہیں. یہ حسین کے والنٹیئر ہیں. ایک طرف وہ لوگ تھے جنہوں نے حسین کو پیاسا ذبح کیا تھا، ایک طرف جو حسین کے نام کے اس کے محبت رکھنے والوں کے سامنے ہاتھوں میں کاسے لیے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں حسین کے نام پہ میرے سے پانی پی لو، حسین کے نام سے میرے سے کھانا کھا لو، حسین کے نام سے تھوڑی سی خدمت کروا لو، میں ابا عبداللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں گا. تو یہ آج جتنی چیزیں ہو رہی ہیں، دنیا کے انٹرنیشنل میڈیا آتا ہے، وہ آ کے دیکھتا ہے کہ بھئی ایک آدمی ہے اور وہ اتنے سارے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے. ایسا ممکن نہیں ہے. ایک حد ہوتی ہے کسی کی خدمت کی. 15 دن 20 دن مسلسل 24 گھنٹے خدمت کیے جا رہے ہیں. نہ یہ تھکتے ہیں، نہ یہ کسی سے پیسے وصول کرتے ہیں، نہ یہ کسی سے تنگ آتے ہیں. خدمت کیے جا رہے ہیں. یہ خدمت کا جذبہ، یہ خدمت کا جوش جو ان کے اندر ختم نہیں ہونے دے رہا، وہ عشق امام حسین علیہ السلام ہے. کیوں ہمیں یقین ہے کہ حسین ہماری اس خدمت کو دیکھ رہے ہیں، اور حسین جو اس کا صلہ دیں گے اس سے بڑھ کے کوئی اور صلہ دے نہیں سکتا. اور ظاہر امام حسین کی خدمت یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک نعمت ہے. اور یہ عزاداری کے جلوس، یہ اربعین کے جلوس، یہ دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ ہم پرامن ہیں، ہم حسین والے ہیں. فتنہ، دہشت گردی، فساد یہ دوسروں کا کام ہے. یہ یزیدی فرقے کا کام ہے، حسینی فرقے کا کام نہیں ہے. حسینی تو آپ کو قدموں کے نیچے ہاتھ بچھاتے ہوئے نظر آئیں گے. حسینی تو آپ کو دوسروں کی خدمت کے لیے بیتاب نظر آئیں گے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر کے گفتگو کو تمام کرنے بڑھوں گا کہ جو خدمت کرنے والے ان کا جذبہ کیا ہے. جب امام آئیں گے نا تو پھر اس وقت ایسے ہی خدمت کا جذبہ ہوگا. اور خدمت کا جذبہ کیا ہے کہ بیان کیا جاتا ہے، ہمارے اساتذہ ہمیں بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اربعین کا جلوس چل رہا تھا، یہ مشی کرنے والے آ رہے تھے کہ شام کا وقت ہو گیا. 2 خادم کھڑے تھے اور ادھر سے ایک زائر آ رہا تھا. اب دونوں کی کوشش تھا کہ یہ زائر کو لے کے ہم اپنے گھر چلے جائیں. ایک کہتا ہے میں اپنے گھر لے کے جانا چاہتا ہوں، دوسرا کہتا ہے نہیں میں اپنے گھر لے کے جانا چاہتا ہوں. اب دونوں میں تکرار ہے. وہ زائر آ کے کھڑا ہو گیا. اب ایک کہتا ہے اسے میں لے کے جاؤں گا، دوسرا کہتا ہے نہیں میں لے کے جاؤں گا. فیصلہ کس چیز پہ ہوتا ہے؟ ان میں سے ایک خادم دوسرے کو کہتا ہے کہ تو نے میرے بیٹے کا قتل کیا ہوا ہے، اور اگر تو یہ زائر مجھے دے دیتا ہے تو میں تجھے اپنے بیٹے کا قتل معاف کر دیتا ہوں. اللہ اکبر، میں معاف کر دوں گا قتل، فقط یہ زائر مجھے دے دے، میں اس کی خدمت کر لوں.